طرح سے ہماری تمام محفلوں کا آغاز جو ہے وہ اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہوتا ہے، تو میں سب سے پہلے تلاوت کے بعد جو ہے ڈاکٹر صاحب کو آن لائن لیں گے۔ تھینک یو۔ کہ گزشتہ 1 سال قبل جب میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک انتہائی ملیشیس اور پرنیشیس پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے، اور جس کو کہ سیاست کے نام پہ پھیلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں ایک انتہائی مایوسی کا سبب بن رہا ہے وہ پروپیگنڈا، اور نہ صرف یہ، اس سے بڑھ کے وہ ایک نفرت کی سیاست کو جنم دے رہا ہے، اور نفرت کی سیاست کی باؤنڈریز جو ہے وہ کراس کر رہی ہیں۔ عوام اور افواج کے درمیان بھی ایک نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، اور میں یہ دیکھ کر کے بہت بے چین ہوتا تھا کہ جو سیاسی قوتیں آن گراؤنڈ ہیں یا حکومتوں میں ہیں یا اس پورے سسٹم اور ارینجمنٹ کا پارٹ ہیں، وہ خاموش تھیں اور کوئی ان چیزوں کو کمبیٹ نہیں کر رہا تھا۔ انٹلیکچولی کمبیٹ کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ بالکل نظر نہیں آتا تھا، اور جو نوجوان ذہن ہیں، جو ملک میں عوام ہیں، ملک سے باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، سب میں ایک بڑا ڈسیپٹیو پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا تھا، جس سے کہ ریاست سے مایوسی جھلک رہی تھی۔ میں یہاں آنے والے لوگوں سے بیشتر میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جب ملاقات ہوتی تھی تو مسائل تو خیر ہمیشہ ہی رہتے ہیں، لیکن مجھے بہت یہ چیز محسوس ہوئی کہ لوگوں میں بہت شدید مایوسی ہے، اور سب سے دکھ کی بات یہ تھی کہ پاکستان اور ریاست کے ساتھ مایوسی کا احساس جو ہے لوگوں میں آ رہا ہے، اور لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے تھے، اور خاص کر کے اسٹوڈنٹس اور نوجوان جو ہیں وہ یہ پوچھتے تھے کہ ہم کیسے پاکستان سے نکلیں، کیونکہ پاکستان میں اب کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ ایک فریز ہوتا تھا، ایک سینٹنس ہوتا تھا، جس کا کہ میں اپنے طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ قوموں کی اور ملکوں کی تاریخ میں یہ اتار چڑھاؤ، یہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، اور پاکستان ایک بہت مضبوط ریاست ہے۔ پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے ایک عجیب و غریب سچویشن میں رہا ہے۔ اکنامک کرائسس، گلوبل پوزیشننگ میں پاکستان کی جو کیفیت تھی وہ بہت ہی تشویش کا باعث تھی۔ اپنے انٹرویوز میں گزشتہ 1 سال میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، تو آج میں اور پرزور طریقے سے یہ کہتا ہوں، اور خاص کر سندھ گورنمنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو کراچی جو کہ معاشی ہب ہے، اور کراچی جو ایک اس پورے ملک کے لیے جو ایک ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اس شہر کی حالت زار یہ ہے کہ کراچی میں غریب سے غریب آدمی بھی آج اور امیر سے امیر آدمی بھی آج پریشان ہے۔ نہ سڑکوں کا پتہ ہے، سڑکوں کی نہ مرمت ہے۔ گورنمنٹ یقیناً اپنے کریڈینشلز گنواتی ہے، اور گورنمنٹ کا موقف یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کام کیے ہیں اور ہم کر رہے ہیں کام، لیکن اگر کام ہو رہے ہیں تو چلے سیاسی جماعتیں اگر اس کو کرٹیسائز کرتی ہیں گورنمنٹ کو، تو اس کو تو یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ تو پولیٹیکل اپوننٹ ہے اور سیاست کی بات کر رہے ہیں اور یہ سیاسی بیان بازی ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ سیاسی بیان بازی نہیں، کراچی میں رہنے والا ہر شخص اس وقت پریشان ہے، چاہے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے گیس کا مسئلہ ہو، چاہے ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہو، چاہے سڑکوں کی مرمتوں کا مسئلہ ہو، پارکس پلے گراؤنڈ کا مسئلہ ہو، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، الیکٹریسٹی پاور کا مسئلہ ہو، کسی چیز میں گورنمنٹ کی ویزیبلٹی ان مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ تو میں اس موقع پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہوں گا، اور
محترم آصف علی زرداری صاحب سے بھی، صدر پاکستان سے بھی، کہ وہ ضرور اس چیز پہ توجہ دیں کہ ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے اور ان کا مکمل ڈومین بھی ہے. اور سب کراچی کا جو ایڈمنسٹریٹو ماڈل ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ مل کے اگر کام کریں تو اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت مضبوط انداز میں اور اچھے انداز میں کی جا سکتی ہے. اور اگر ماضی میں جا کے دیکھیں تو یہ ماڈل موجود ہے کہ کراچی میں باوجود فنڈز کی کمی کے باوجود اور 10 مسائل کے کراچی میں ایک ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا گیا. اور بیک ان 2003 جبکہ ایک گورنمنٹ کی ایسی ایکویشن تھی کہ کراچی کے ناظم جو تھے نعمت اللہ خان صاحب مرحوم، وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے. پروونشل گورنمنٹ میں ایم کیو ایم اور کاف لیگ تھی اور ایک پولیٹیکل رائولری بہت شدید، اس کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ تھا. لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کو کراچی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک سفر شروع کیا گیا. تعمیر کراچی پروگرام شروع کیا گیا. ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن میں بے پناہ کام ہوئے، بہت سارے کام ہوتے رہے اور گورنمنٹس بدلی بھی لیکن وہ پیس اپنی جگہ کنٹینیو رہی. چاہے پھر پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ آئی اور اس میں بھی سچویشن یہ تھی کہ بہت عرصے تک تو الیکشنز نہیں ہوئے لوکل گورنمنٹ کے، آفیسرز تھے، لیکن یہ کہ وہ اسپیڈ کم زیادہ ضرور ہوتی رہی لیکن ڈیولپمنٹ کا ایک فوکس جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. اپنی بات میں نے مختصراً بتانی تھی جو بتا دی. میں آپ سے کہوں گا کہ اب آپ کوئی سوالات ہوں، کوئی حال چال ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی طرف سوال ہو. پہلے تو آپ کو السلام علیکم. اور ظاہر ہے جی آج آپ نے ایک طویل عرصے بعد جو ہے وہ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ملاقات کی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ملاقات ظاہر اس کو ہم سمجھ رہے ہیں. اور ہمارے ذہن میں تو یہی تھا کہ آج آپ کوئی بڑا اعلان کرنے والے ہیں. تو ابھی تک تو ظاہر ہے کہ ہم متمنی تو ہیں کسی بڑے اعلان کے، میڈیا کے لوگ یقیناً، تو وہ آپ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں گے. لیکن میرا ایک سوال اس وقت یہ ہے کہ وہ جو ایک سیاسی خلا پیدا ہوا تھا کراچی میں 22 اگست 2016 کو، اس سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے ایک نئی ایم کیو ایم وجود میں آئی، ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے. اور اس کے بعد پھر ایک جماعت بنی پی ایس پی کے نام سے. لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ وہ جو 22 اگست 2016 کو جو ایک سیاسی خلا پیدا ہوا تھا، تو وہ 22 اگست کو جو ایک ایم کیو ایم پاکستان وجود میں آئی، وہ بھی اس سیاسی خلا کو پر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. پھر پی ایس پی جو ہے اس کی تشکیل ہوئی. تو پی ایس پی بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو وہ اپنی دکان بند کرنی پڑی اور وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی. پھر یہ تجربہ ہوا کہ جی کم از کم پی ایس پی کو اور پھر جو فاروق ستار صاحب الگ ہو گئے تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا گیا اور وہ انضمام ہوا. اب وہ انضمام ضرور ہوا. سوال میرا ذرا سا طویل ضرور ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یقیناً بڑا امپورٹنٹ کراچی کی سیاست کے حوالے سے. اب وہ انضمام تو ہوا لیکن وہ دلوں کا انضمام نہیں ہو سکا. آج تک دل نہیں مل سکے. تو وہ انضمام کے باوجود ان کی سمتیں جو ہیں وہ اب تک الگ الگ ہیں. اور پہلے بھی یعنی پی ایس پی اور یہ انضمام سے پہلے بھی کئی گروپ تھے ایم کیو ایم میں بادرآباد میں، اور اب بھی کئی گروپ ہیں اور اب بھی وہ جو دل ملنے والی بات ہے وہ نہیں ہے. تو اب آپ کے پاس ایسا کیا پلان ہے، کیا ایسی لیڈر سنگھی ہے، وہ یقیناً ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 2016 میں جو 22 اگست کو جو ایم کیو ایم وجود میں آئی وہ بھی ظاہر کوئی یعنی لوگوں کے دل نہیں جیت سکی. پی ایس پی بنی تو وہ ان کو اپنی دکان بند کرنی پڑ گئی. اب جو انضمام ہوا ہے وہ بھی جو ہے کوئی کامیاب مقصد ہے کہ وہ نہیں ہے. اور اب لگتا ہے کہ مطلب عوام میں کوئی مقبولیت نہیں، نشستیں حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ عوام میں نہیں جا سکتے. تو اب آپ کی طرف اگر لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک ظاہر کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو پھر کوئی اور نام ہی نہیں ہے کہ کس کو آزمایا جائے گا. تو اب آپ کے ذہن میں کیا ایسا پلان ہے اور آپ کیا ایسی وہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ دو بڑی مطلب جو ہے کوششیں جو ہیں وہ، بلکہ 3 کوششیں، میں نے جیسے کہا کہ 22 اگست اور پھر پی ایس پی اور پھر یہ انضمام،
یہ تینوں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اب آپ کیا پلان ہے, آپ کیسے کیا توقع کراچی کے سیاسی خلا کو جو ظاہر ہے کہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا ہے, پر نہیں ہو سکا سیاسی خلا جو پیدا ہوا تھا, کیسے پر کرنا چاہیں گے آپ؟ لیکن جو آج کی آپ صورتحال بتا رہے ہیں یہ تو انتہائی تشویشناک ہے. اور جب اس طرح ڈویژنز ہو جائیں پارٹی میں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں, تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی آواز بنے اور وہ آواز انفلوئنس پیدا کرے, وہ آواز کوئی تبدیلی لائے, وہ بہتری لائے, وہ لوگوں کے جذبات کو متعلقہ ایوانوں تک پہنچا کے اور منوا کے جو ہے وہ اس کی جان چھوڑے. تو اپنے کانفلکٹ کی وجہ سے وہ جو ویکنس ہے وہ نیچرلی اب وہ انفلوئنس ایکسرسائز نہیں کر پا, اور باوجود یہ کہ ہیوی ریپرزنٹیشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ کانفلکٹ جو ہے وہ دے رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, اور لوگوں کی امیدیں بد نہیں آ رہی ہیں. تو لہذا وہ جو آپ جس ویکیوم کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہا ہے, سسٹین کر رہا ہے. تو یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. اس پہ کیا میں مزید طویل بات کروں, یہ ان کے ساتھ کام ہونا چاہیے, بھلائی کے لیے کام ہونا, جس پرپس کے لیے آپ ہیں اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن یہ بنتی ہے کہ آپ اپنی پرسنل پسند ناپسند کو بالائے طاقت رکھ کے اور کام کی طرف توجہ دیں, ایز اے ٹیم کام کریں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا آپ نے کہا کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا صحرا جو ہے وہ کس پہ جاتا ہے, کس نے لیڈ کیا اس کو. تو دیکھیں وہ 2003 کا وہ دور تھا, سال تھا, اور اس کو پرومپٹ کیا اس وقت کی تباہ کاریاں جو ہوئیں, اس وقت کی جو تیز طوفانی بارشیں ہوئی تھیں انہوں نے 2003 میں, اور ان بارشوں کے نتیجے میں کراچی میں بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو. اور پھر میں نے ہی اس پہ مشرف صاحب کو ریکویسٹ کی تھی اس وقت پریزیڈنٹ کو کہ آپ تشریف لائیں کراچی اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیا ہوا ہے یہاں. اور پہلے میں نے نعمت اللہ صاحب سے بات کی کہ بھئی اس کو کیسے ریسکیو کیا جائے, ریکور کیا جائے, ڈیولپ کیا جائے چیزوں کو. تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو اتنے فنڈ نہیں. تو پھر میں نے مشرف صاحب سے رجوع کیا, وہ تشریف لائے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا بھئی تو واقعی بہت تباہی ہوگی, اب کیا کریں اس پہ. تو پھر میں نے ان کو پروپوز کیا کہ سر یہ سارا کام یہ بجٹ سے نہیں ہو سکتا, اور ایک تو بجٹ کی کمپلیکیشن اتنی زیادہ ہے کہ یہ نارمل طریقے سے نہیں ہو سکتا, یہ انکریمنٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اس میں روبسٹ قسم کی اور کوئک ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہوگی, اور اس میں ایک پیکیج کی ضرورت ہے. تو پھر وہ پیکیج کنسیو ہوا, اس میں پھر ریپیئرس, ڈیولپمنٹ, نئے پروجیکٹ, فیز 1, فیز 2, فیز 3, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم, وہ سارا آپ نے, اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو سارا ہمارے گورنر ہاؤس میں ساری وہ پلاننگ ہوئی, ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی, اور اس کے بعد وہ ایک سلسلہ تعمیر کراچی پروگرام کا شروع ہوا, جس کے نتیجے میں کراچی میں ڈیولپمنٹ بھی, اور پھر ہم نے ساتھ ہی ساتھ حیدرآباد کے لیے بھی پیکیج لیا, پھر سکھر کے لیے بھی لے لیا, صرف کے دیگر علاقوں کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا لے لیا. تو اس طریقے سے وہ ایک فضا بن گئی, ایک ڈائریکشن بن گئی ڈیولپمنٹ کی. لیکن اس کو جو پرومپٹ کیا وہ جو 2003 کی تباہ کاریاں تھیں جو بارشوں کے نتیجے میں ہوئی تھیں, اس نے سب کو جگایا, سب کو ایک جگہ جمع کیا, سوچنے میں مجبور کیا کہ جی یہ اب یہ نارمل طریقے سے نہیں ہو سکتا, اس کو کسی فاسٹ انداز میں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. اس کے بعد نعمت اللہ صاحب چلے گئے, پھر مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے. نعمت اللہ صاحب حالانکہ بہت ضعیف آدمی تھے, لیکن میں ان کی اکثر تعریف کرتا ہوں, بہت آنیسٹلی انہوں نے اور بہت ہی دل سے انہوں نے ساتھ کھڑے ہو کے کام کیا. صابر بھائی تشریف رکھتے ہیں یہاں, مجھے یاد ہے کہ ہم راتوں کو جا کر کے پارکس دیکھا کرتے تھے, ڈیولپمنٹ دیکھا کرتے تھے, کبھی
रात को 2 बजे खड़े होते थे, वहाँ कभी दिन में 4 बजे खड़े होते थे। तो सारे दोस्त हमारे साथ होते थे और नेमतुल्लाह साहब भी साथ होते थे। और कराची के ऐसे इलाकों में गए जहाँ वो भी कहते थे कि रखा मैं पहले यहाँ आया नहीं कभी, तो आपके साथ में निकल के यहाँ तक आ गया हूँ। तो डेवलपमेंट की फिजा चल पड़ी थी। फिर लोकल फिर कमाल साहब तशरीफ लाए, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा बढ़ाया। वो काम बहुत अच्छे हुए थे और इससे की कोई डिनाइल नहीं है। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल पीछे खड़ी थी सॉलिड रॉक की तरह। जिस तरह मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था वो फौरन उसको करते थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती थी। तो फिर और मैं यहाँ ये चीज भी आपको बताते चलूं, इसके बाद मैं जिक्र करूंगा कि फिर हमें एक नया वो टेन्योर खत्म हो गया, फिर पॉलिटिकल सीन चेंज हो गया। कुछ पॉलिटिकल सीन के इनिशियल डेज में बहुत तलखियां और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन रही 2008 से शुरू होके तकरीबन 2011 तक। लेकिन हम कोशिश करते रहे कि फिर भी डेवलपमेंट जो है वो होती रहे, जैसी तैसे चलते रहे काम, जो है ना, काम रुके नहीं, स्पीड जरूर स्लो हुई। लेकिन आपने देखा होगा कि उस वक्त तो कोई नाजिम भी नहीं था, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी नहीं हुए थे। क्योंकि उसके बाद जब निजामतें खत्म हुई हैं तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तो जाके 2015 में हुए हैं। तो उस बीच के पीरियड में तो कमिश्नर्स और डीसीओस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चलते थे, तो उसमें भी हमने वो काम किया। बल्कि कराची में आपने देखा होगा कि जो पूरा ये सोराब बोर्ड से लेके और जितना भी ये फिर सिग्नल फ्री पूरा उसको किया गया, वहां पे जितने भी ब्रिजेस थे, आयशा मंजिल पे, टी पे, लियाकताबाद और सारा। फिर मियाँ साहब का दौर आ गया। मियाँ साहब के दौर में जो है वो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मियाँ साहब, बल्कि मियाँ साहब को मैं वाकया आपको बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प वाकया था। एक दफा वो एपेक्स कमेटी के सिलसिले में हमारे आए हुए थे, लॉ एंड ऑर्डर की जो मीटिंग्स होती हैं। तो उस दिन वो बड़े अच्छे मूड में थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे लाहौर के मेट्रो की, और जाहिर और भी अस्करी क़यादत भी बैठी थी, बाकी सारे लोग भी बैठे थे। मैंने मियाँ साहब से कहा कि मियाँ साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मियाँ साहब आप प्राइम मिनिस्टर तो पूरे पाकिस्तान के, लाहौर के तो नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो मैंने कहा सर कराची पे भी तवज्जो दे दें थोड़ी। तो कहनी बताए गौर साहब क्या करना है। मैं कहा सर हमने बचपन में आँख खोलते ही सुना है यहाँ मास ट्रांजिट का, और अनफॉर्चुनेटली आज तक ये बनी नहीं है। तो आपको शौक भी है डेवलपमेंट का, तो आपने मेट्रो का जिक्र किया लाहौर में, तो कराची में भी कोई मास ट्रांजिट का मंसूबा जो है। लेकिन सच्ची बात है कि मियाँ साहब बहुत सीरियस हुए उस पर। उन्होंने 5-10 मिनट तक तसल्ली से मेरी पूरी बात सुनी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगले हफ्ते में आ रहा हूँ दोबारा, और ये जो प्रोजेक्ट्स आपने बताए इस पे हम इनिशिएटिव लेते हैं। और फिर इसी तरह ग्रीन लाइन का इनिशिएटिव लिया गया, और ग्रीन लाइन का जो काम फेडरल गवर्नमेंट ने करना था वो हो भी गया, डिले जरूर हुआ लेकिन हो गया उसका। तो M9 बन गई, मलिर एक्सप्रेस पे बन गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसी दौरान में पॉलिटिकल न्यूज़ भी चलती रही, लेकिन लियारी एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो गया। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए, डेवलपमेंट होती रही। किस्सा ये है कि वो डेवलपमेंट एक दफा होने के बाद उसको मेंटेन किया जाता है, उसको मजीद बढ़ाया जाता है, उसको मजीद आगे की प्लानिंग की जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली वो चीज जो है वो आज नजर नहीं आ रही है, उस तरह तवज्जो नजर नहीं आ रही है। और यकीनन काम कर रहे होंगे, हमारे दोस्त हैं मुर्तजा वहाब जो है अच्छे इंसान हैं, बहुत मैं देखता हूँ वो कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन मुझे ये चीज समझने से काफी रूम में कि क्यों नहीं रोबस्ट अंदाज में, क्यों नहीं फास्ट ट्रैक पे कराची के मसाइल को हल करने के लिए कोई विजिबिलिटी हो, कोई एक घर हो कराची में जहाँ कोई आप सब बैठे तशरीफ रखते हैं। जब मैं था तो मैं तो रात दिन आप लोगों से रातों में रहता था, तो मुझे यही कहा जाता था कि डॉक्टर साहब एक घर है जहाँ कोई मसला होता है तो हम उठा के आ जाते हैं वो मसला और
مسئلہ بتا بھی دیتے ہیں, کبھی زیادہ حل بھی ہو جاتا ہے. آج آپ سب بیٹھے ہیں یہاں پہ, آپ مجھے بتائیں آج کون سا گھر ہے کراچی میں, کوئی ہے گھر ایسا جہاں بے فکر ہو کے چلے جائیں اور آپ سوچیں کہ یہاں جائیں گے تو مسئلہ سنا بھی جائے گا اور حل بھی ہو جائے گا؟ یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سب کچھ موجود ہے, لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عوام تک رسائی کیوں نہیں ہو سکتی عوام کے مسائل کا؟ ایک زمانے میں جب پاور شارٹیج کے مسئلے ہوتے تو ہمارا آفس کے ہی کا آفس بنا ہوا تھا, سارے جہاں پاور کے مسئلے ہوتے تھے, لائٹ جاتی تھی, گورنر ہاؤس فون آ رہے ہوتے تھے اور ہم اٹینڈ بھی کر رہے ہوتے تھے, ریزالو بھی کر رہے ہوتے تھے, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں. لارڈ اب یہ دیکھیں, وہ آفس جب میں تھا تو اس آفس کی پاورز تو کچھ بھی نہیں تھی, اتھارٹی تو کچھ بھی نہیں تھی, وہ تو سیریمونیل آفس ہے, کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, لیکن اس آفس کو ہم نے ایک آفس آف انفلوئنس میں کنورٹ کیا. اتھارٹی نہ ہونے کے باوجود اس آفس کا ایک انفلوئنس ڈیویلپ کیا, اور اس انفلوئنس کے تحت ہم جس طرح جو کام ضرورت ہوتی تھی, چاہے فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہو, چاہے پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہو, چاہے لوکل گورنمنٹ نے کرنا ہو, ہم اس کو کرا رہے ہوتے تھے اور الحمدللہ وہ ہو بھی جاتے تھے. تو یہ صورتحال ہے. تو جو آپ کا سوال ہے اس کا مختصر جواب یہ کہ اٹ واز اے ٹیم ورک, اور وہ ٹیم میں جتنے بھی لوگ اس ٹیم کا پارٹ بنے ہیں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے, کسی نے زیادہ کسی نے کم, رکاوٹ کسی نے پیدا نہیں کی. حالات نے ضرور مشنیچ پیدا کی ہے, کبھی بہت حالات خراب ہوئے, کوئی مسائل زیادہ ہوئے تو چیزیں ڈاؤن ضرور ہیں, لیکن رکی ہی نہیں کبھی. تو جتنوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا سب کا اپنا اپنا حصہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لوکل گورنمنٹ کے کھاتے میں اور کوئی 22 سے 25 یا 18 سے 22% فیڈرل گورنمنٹ کے کھاتے میں ویریبل یہ ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں کراچی کی ڈیولپمنٹ میں یہ تینوں کمپوننٹ کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ نے جیسا اس وقت دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی پھر مثال ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے میئر تھے, ایم کیو ایم کے وزیر تھے, اور فیڈرل گورنمنٹ کاف کی تھی, اور تینوں کو ملا کے ڈیولپمنٹ کی. پیپلز پارٹی آئی, پروگریسو پیپلز پارٹی تھی, ٹارگٹ کلنگ کے خلاف, کرمنالٹی کے خلاف, ایکسٹورشن, کڈنیپنگ فار رینسم, ان کے خلاف ایک آپریشن چل رہا تھا. تو جس کی وجہ سے, اور وہ آپریشن بھی جو تھا وہ بھی وداؤٹ کوآرڈینیشن آف پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ہو نہیں سکتا تھا. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ اسی ہاؤس سے ایپیکس کمیٹی کا کانسیپٹ نکلا تھا ان آپریشنز کے دوران, اور بعد میں وہ کانسیپٹ جو تھا وہ فالو کیا گیا اور سب جگہ اس کو اپلائی کیا گیا. فیڈرل میں بھی ساتھ ہی ساتھ بنی اور سارے پروونسز میں بنی, کیونکہ وہ ایک اچھا ماڈل کنسیو ہوا تھا جو کہ سندھ میں ہی کنسیو ہوا تھا, گورنر ہاؤس میں کنسیو ہوا تھا. اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کام ہوا, تو وقتاً فوقتاً کام ہوتے رہے. لیکن جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ پہ آپ آتے ہیں, گورنمنٹ کی بات آپ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی ڈلیوری کی بات کرتے ہیں, تو اگر کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ آپ سب یہاں تشریف لائے. یہاں ہمارے دوستوں نے آئی ٹی کا انتظام کیا ہوا ہے, آپ اس دفعہ اکیلے اس کو انجوائے کریں. امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ انجوائے میں بھی کر رہا ہوں گا. اور اس وقت لیکن آپ یہاں تشریف لائے, آپ سب اتنے موسم کی خرابی کے باوجود, اس کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کی آمد کو, اور میں کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ جاری رکھا جائے وقفے سے. میں شعبہ ناک کان حلق سے منسلک رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت پرانا تعلق رہا ہے, اس لیے کہ جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت رابطہ رہتا تھا. میں وہاں وائس چانسلر رہا, تو اس وقت سے اب تک ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو ہے وہ اتنی متاثر کن ہے کہ جو جیسے میں نے شروع میں چند الفاظ کہے تھے کہ ان کا جو انداز لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ہے
اور جو مسائل کو حل کرنے کے بارے میں جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے اس نے ہمیں ان کے ساتھ منسلک رکھا. اور یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا میری پہچان پاکستان کا تو ہم نے لبیک کہا اور کوشش یہ کی کہ جو اب تک پاکستان نے ہم کو دیا ہے اگر ہم کسی بہتر صورت میں لوٹا سکیں. اس لیے کہ جیسے آج ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ گیپ ہے اور گیپ بہت بڑا ہے اور اگر کوئی امپرومنٹ یا کام ہو رہے ہیں تو جب تک وہ گراؤنڈ لیول پہ نظر نہ آئے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی میں ایک نیک کام کر رہا ہوں مگر اس کا بینیفٹ جو ہے وہ اس شخص تک نہیں پہنچ رہا جہاں پہنچنا چاہیے تو وہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہی ہے کہ جو مستحق ہے جو سفرر ہے اس کو ہم وہ چیز اس کے ڈور اسٹیپ پہ اس کی ضرورت کے وقت پہنچا دیں. تو یہی ایم لے کے شروع ہوا ہے, کام کرنے کا ارادہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن میں تو بالکل تبدیلی نہیں آتی, ٹائم لگتا ہے اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں وہ ماحول ہم دوبارہ سے واپس لائیں گے کہ جب کوئی بھی مطلب میں جب انچارج تھا یونیورسٹی میں تو الحمدللہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک آفس تھا تو ایک آفس تھا کہ لوگوں کا یہ تھا کہ جائیں گے تو ہاں یا نہ جو بھی ہوگی وہ ڈیسیشن ہوگا, ٹالم ٹولی نہیں ہوگی کہ جی بس آج دیکھیں گے کل دیکھیں گے پرسوں دیکھیں گے. لیکن اب بھی یہی ارادے کے ساتھ ہیں کہ جس شعبے میں جس علاقے میں جس کہنا چاہیے اسپیشلٹی میں یا پرابلمیٹک ایریا میں ہم اپنا کنٹریبیوشن کر سکیں اور اس لحاظ سے کریں کہ لوگ اس کو فیل کر سکیں کہ یہ مسئلے حل ہو رہے ہیں. اور انٹل انلیس جیسے کراچی تو مسائل کا شہر ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, صفائی کا مسئلہ ہے, روڈوں کا مسئلہ ہے, یعنی یو نیم دا پرابلم, اور وہ کراچی کا پارٹ بن گیا. جبکہ ایک وقت تھا کہ کراچی واز دا بیسٹ سٹی آف پاکستان, اب یہ ریورس ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں کراچی, صرف کراچی ہی کی میں بات نہیں کروں گا, پورا سندھ ہے, پورا پاکستان ہے, جہاں جہاں ہماری پہنچ ہوگی ہم وہاں تک یہ تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانصرنا علی قوم الکافرین, اے پروردگار عالم ہمیں کافروں پہ فتح نصیب فرمائے, آمین. میرا نام ڈاکٹر عظمیٰ مقبول ہے اور میں پولیٹیکل کنسلٹنٹ ہوں, اور اس میں الحمدللہ میری پہچان پاکستان جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے اس کے اندر میں خواتین ونگ کی انچارج ہوں مرکزی. اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جس طرح سے آپ لوگ آئے ہیں اور الحمدللہ آپ لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے, اور ہم پوری کوشش میں ہیں کہ ہم جو کچھ بیسٹ ہو سکتا ہے اپنے پاکستان کے لیے اپنی اس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ڈیلیور کریں. اور آپ سب لوگوں سے میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے آپ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہیں گے اور اس طرح سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہائی, آئی ایم سنتھیا میری. میں یہاں پہ آئی ہوں, مجھے بہت اچھا لگا ڈاکٹر کے ساتھ. سنتھیا میری جی, اور آپ یہاں جو پاکستان پہچان پارٹی ہے اس ان کے ممبر ہوں میں. جی, کوئی ذمہ داری نہیں ہے ابھی آپ؟ جی جی ذمہ دار ہیں آپ, کوئی یعنی کوئی عہدیدار ہیں؟ جی جی میں ذمہ دار ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں, بیسیکلی ان کے ممبر ہوں, ان کی ٹیم کا حصہ ہوں میں. میری پہچان پاکستان. کیا کہیں گے آپ؟ کچھ نہیں, میں بس یہی بولوں گی کہ ہم لوگ تو ابھی کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان سیف ہو. ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ مل کے محنت کر رہے ہیں, لیکن اللہ میاں کرے بہتر ہو سب کچھ. میری پہچان پاکستان سے میں تعلق ہوں. آج کا یہ پروگرام جو صحافیوں سے بات چیت تھی, عشرت بھائی چاہتے ہیں پاکستان کو مستحکم کرنا, پاکستان کو مضبوط کرنا, اور جو عوام کو مسائل ہیں کراچی میں, بنیادی مسائل ہیں, اس کا حل چاہتے ہیں. اور اس کے لیے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں مل کر, سب مل کر سیاسی اختلافات کو بالا تک رکھ کے مل کر شہر کی خدمت کریں. اور پاک فوج کا ساتھ جس طرح پاک فوج نے قربانیاں دی ہیں اور جس طرح اس ملک کو بچایا ہے, جو آپ نے دیکھا انڈیا اور بھارت نے جو حملہ بھارت نے کیا اس کا جواب منہ توڑ دیا ہے. تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ پاک فوج یہ پاکستان ہے, اگر پاک فوج ہے تو پاکستان ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. اور جو بھی مسائل ہیں وہ ٹیبل کے بیٹھ کر حل کیے جا سکتے ہیں, کراچی کے عوام کے, پاکستان کے عوام کے. تو یہی میسج, یہی پیغام عشرت بھائی چاہتے ہیں, دعوت دیے کہ سب بیٹھ کر ایک عوام کو ریلیف دیں. بجلی, پانی, جو بنیادی ضرورتیں ہیں یہ عوام تک پہنچیں. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں
اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.